السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان حسینہ شوکت۔ میں نے نفسیات میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے اور عملی نفسیات میں تخصص کا ڈپلومہ بھی کیا ہے۔ میں نے مختلف پیشہ ورانہ تربیتی کورسز مکمل کیے جن میں ذہنی دباؤ کی بیماری کا علاج، جذبات کی نظم و ضبط کی تربیت، منشیات کی لت سے نجات کی نفسیاتی حکمت عملی، خود اعتمادی پیدا کرنے اور شخصیت کی تعمیر جیسے عملی موضوعات شامل ہیں۔ میں نے ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال اٹک میں عملی تربیت حاصل کی اور بین الاقوامی بحالی مرکز اسلام آباد میں بھی خدمات انجام دیں۔ میں بالغ افراد میں ذہنی اور جذباتی مسائل کے علاج کا عملی تجربہ رکھتی ہوں، جن میں اداسی کی کیفیت، گھبراہٹ اور بے چینی، ذہنی دباؤ، دو رخی ذہنی کیفیت، منشیات کی لت جیسے مسائل شامل ہیں۔ آپ سب کو آج کے علمی سفر میں خوش آمدید۔ یہ پلیٹ فارم ایک بااعتماد اور سنجیدہ تعلیمی مرکز ہے جہاں ذہنی صحت کے حوالے سے حقیقی، سائنسی اور تجرباتی معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ ہمارے رہنما معروف ماہر نفسیات ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب ہیں جو بین الاقوامی سطح پر ذہنی صحت کے میدان میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہی کی نگرانی میں ہماری پیشہ ور ماہرین کی ٹیم پوری سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ معاشرے میں نفسیاتی آگاہی کو فروغ دے رہی ہے۔ موضوع کے باضابطہ آغاز سے قبل تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے تعلیمی سفر کا حصہ بن رہے ہیں تو اس چینل کو ضرور ساتھ رکھیں تاکہ ذہنی صحت کے متعلق آپ تک درست اور مستند معلومات پہنچتی رہیں۔ آگاہی کا یہ سفر آپ کے تعاون سے جاری رہ سکتا ہے، اس لیے ہماری کاوش اگر آپ کو مفید محسوس ہو تو اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس شعور سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کا موضوع بہت سنجیدہ، حساس اور حقیقت پر مبنی ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے منشیات کی لت اور اس کا جامع علاج۔ ناظرین، یہ مسئلہ صرف ایک فرد کا نہیں بلکہ پورے خاندان کا المیہ بن جاتا ہے۔ منشیات کی لت انسان کی سوچ، احساس، شخصیت، گھر، عزت، صحت اور مستقبل سب کچھ تباہ کر دیتی ہے۔ یہ لت آہستہ آہستہ انسان کو زندگی سے دور اور موت کے قریب لے جاتی ہے۔ بعض افراد عیاشی یا شوق کے نام پر اس راستے پر چلتے ہیں مگر بعد میں اسی لت کے غلام بن جاتے ہیں۔ منشیات کی لت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ منشیات کی لت کئی وجوہات کی بنا پر وجود میں آتی ہے۔ کچھ لوگ ذہنی دباؤ اور پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ لوگ بری صحبت میں آ کر بے احتیاطی کا شکار ہوتے ہیں تو کچھ افراد جذباتی صدموں، محرومیوں، گھریلو جھگڑوں اور رشتوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس راہ پر چل جاتے ہیں۔ بعض نوجوان مقابلے کی زندگی میں ناکامی کے خوف سے اپنی ذہنی کیفیت کو چھپانے کے لیے نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابتدا میں یہ سب وقتی لطف محسوس ہوتا ہے لیکن بہت جلد یہ ایک خطرناک عادت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ منشیات انسان کو کن تباہیوں تک لے جاتی ہے؟ یہ لت جسمانی اعضاء کو تباہ کرتی ہے، جگر، دل، گردوں اور دماغ کو شدید نقصان پہنچاتی ہے۔ نیند ختم ہو جاتی ہے، بھوک کم ہو جاتی ہے اور جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ نفسیاتی طور پر انسان شک، وہم، غصہ، ڈر، بے اعتمادی اور تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ خاندان میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، رشتہ دار دور ہو جاتے ہیں، سماجی زندگی تباہ ہو جاتی ہے اور انسان جرم کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ آخر کار انسان یا تو ذہنی مریض بن جاتا ہے یا موت کی اندھیری وادی میں گم ہو جاتا ہے۔ کیا منشیات کی لت کا علاج ممکن ہے؟ تو جی ہاں، علاج ممکن ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مریض علاج کے لیے تیار ہو اور خاندان اس کے ساتھ تعاون کرے۔ منشیات کا علاج محض جسم سے نشہ نکالنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکمل بحالی کا عمل ہے جس میں طبی علاج، نفسیاتی علاج اور تربیتی بحالی شامل ہوتی ہے۔ منشیات کے علاج کے 3 بنیادی مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ
جسم سے نشہ ختم کرنا ہے تاکہ جسمانی تکلیف قابو میں رہیں اور انسان علاج کے لیے تیار ہو جائے۔ دوسرا مرحلہ نفسیاتی بحالی ہے، جس میں تربیت یافتہ ماہر نفسیات کے ذریعے مریض کے ذہن میں پیدا ہونے والی منفی سوچ، مایوسی، غصہ اور دوبارہ نشہ کی خواہش کا علاج کیا جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ عملی زندگی میں واپسی ہے، جس میں مریض کو زندگی جینے کا نیا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ نئی سوچ، نئے اہداف اور صحت مند طرز زندگی کے ساتھ وہ واپس اپنے خاندان اور معاشرے کا کارآمد فرد بن سکتا ہے۔ کیا گھر میں علاج ممکن ہے؟ اگر عادت ہلکی ہو اور مریض کی قوت ارادہ مضبوط ہو تو ماہر نفسیات کی نگرانی میں گھر پر بھی علاج ممکن ہے، لیکن اگر لت زیادہ گہری ہو جائے تو مخصوص بحالی مرکز میں باقاعدہ رہائشی علاج ضروری ہوتا ہے۔ منشیات سے نجات کے لیے خاندان کا کیا کردار ہے؟ منشیات کے مریض کو سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اسے طعنہ، ملامت اور نفرت دی جائے تو وہ مزید لت میں ڈوب جاتا ہے۔ محبت، حوصلہ، مثبت رشتہ اور مسلسل تعاون علاج میں کامیابی کی بنیاد ہے۔ ایسے مریض کو نفرت سے نہیں بلکہ ہمدردی، تربیت اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، گفتگو آگے جاری رہے گی اور ہم اگلے حصے میں علاج کی عملی حکمت عملی اور مکمل بحالی کے اصول بیان کریں گے۔ اب وقت ہے آج کی گفتگو کو یہیں روک کر اگلے مرحلے کی تیاری کا۔ ناظرین، ولاگ کے اختتام پر آپ کو یہ اہم بات ضرور یاد دلانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ذہنی، جذباتی یا نفسیاتی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی فرد منشیات کی لت کا شکار ہے تو رہنمائی کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ماہرین کی ٹیم دن کے ہر وقت آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ ہمارا مقصد محض معلومات دینا نہیں بلکہ ذہنی صحت کی آگاہی کو عام کرنا ہے تاکہ ہر انسان اپنی زندگی کو بہتر، مضبوط اور باوقار بنا سکے۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے ساتھ ہیں تو اس تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ہمارا ساتھ ضرور دیں۔ اپنی آراء اور سوالات تبصرے میں ضرور لکھیں۔ اگلی ملاقات تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔